حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ. کون ہے عثمان غنی؟ میرے آقا کے داماد. وہ فرماتے ہیں ایک جوان تھا، بہت نیک جوان، عام آبادی سے بڑا دور رہتا تھا، نیکیوں کے کاموں میں لگا رہتا تھا. ایک عورت کو اس سے محبت ہوئی. اس عورت نے دھوکے سے گھر پہ بلایا. بلانے کے بعد اندر سے دروازہ بند کر لیا اور اس کے بعد دیکھا اس نے شراب کا ایک پیالہ رکھا ہے. شراب کا پیالہ رکھا ہے. ایک بچہ بھی ہے. عورت کھڑی ہوئی، دروازہ اندر سے بند کر لیا. ذرا آواز بڑھا دیجیے بھیا. اور اس کے بعد کہا اے جوان، دروازہ بند کر لیا. کہا جوان، اگر تو اپنے آپ کو بچانا چاہتا ہے تو 3 گناہ تیرے سامنے ہیں. بہت تیزی کے ساتھ بیان کر رہا ہوں. 3 گناہ تیرے سامنے. ایک یہ شراب کا پیالہ ہے. یا تو شراب ایک پیالہ پی لے، تجھے چھوڑ دیا جائے گا. اگر شراب نہ پینا چاہے تو دوسرا آپشن ہے اس بچے کو قتل کر دے. اور اگر یہ بھی نہ کرنا چاہے تو اس عورت نے کہا میرے ساتھ زنا کر لے. آج زنا بہت عام ہو گیا ہمارے سماج میں. آپ جانتے ہو حضرت یحییٰ علیہ السلام سے پوچھا گیا زنا کی شروعات کیسے ہوتی ہے؟ زنا کی شروعات کہاں سے ہوتی ہے؟ فرمایا زنا کی شروعات انسان کی آنکھوں سے ہوتی ہے. جب یہ نظر بہکتی ہے تو دل بہکتا ہے. جب دل بہکتا ہے تو انسان گناہ کرتا ہے. آپ دیکھیں تو صحیح حالات کتنے زیادہ خراب ہو گئے. اس جوان کو 3 آپشن دیے گئے. کہا یا تو یہ شراب کا پیالہ ہے، شراب پی لے، یا اس بچے کو قتل کر دے، یا پھر میرے ساتھ زنا کر لے. وہ انسان، آپ جانتے ہیں عزت یہ نہیں ہے کہ کروڑ پتی ہی کی عزت ہوتی ہے. رکشہ چلانے والے کی اپنی عزت ہے، آٹو چلانے والے کی اپنی عزت ہے. ہر انسان کی عزت ہوتی ہے. اور ایک عزت دار انسان اپنی عزت کی کتنی پرواہ کرتا ہے یہ تو ہم اور آپ سب جانتے ہیں. اس نے کہا اگر میرا کہنا نہ مانے گا، باہر جانے نہ دیا جائے گا، شور مچا دوں گی کہ تو نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے، لوگ آئیں گے تجھے ماریں گے، تیری زندگی تباہ و برباد ہو جائے گی. حیران ہو گیا. اب ان 3 آپشن میں سے کسی ایک آپشن کو چوز کرنا ہے. سوچ رہا ہے شراب پیوں، دل میں خیال نہیں یہ حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے، جہنم میں جانے کا ذریعہ ہے. پھر سوچتا ہے کیا کروں، لڑکے کو قتل کر دوں. کون ہے؟ بہت ساری باتیں ہو رہی ہیں، ذرا سے 5 منٹ سب کر لیجیے. لگاتار میرے کانوں تک باتیں آ رہی ہیں پیچھے سے. اور کا یہ دوسرا آپشن کیا ہے؟ عورت کے ساتھ زنا کروں؟ نہیں. خیال آیا گناہ کبیرہ ہے، یہ جہنم میں جانے کا ذریعہ ہے. قتل کر دوں کسی کے بچے کو؟ نہیں، گناہ کبیرہ جہنم میں جانے کا ذریعہ ہے. سوچتے حیران، مگر جان بچانا ہے. اس نے آخر میں سوچا، ذرا دل پر لکھ کر لے جائیے گا. آخر میں اس نے سوچا ایسا کرتا ہوں، سب سے ہلکا کام مجھے لگتا ہے شراب کا پیالہ اٹھا کے پی لینا ہے. شراب پی لوں گا تو نہ تو قتل کرنا پڑے گا، چونکہ ایک ہی گناہ کرنا ہے تو قتل کرنا نہیں پڑے گا، نہ قتل کرنا پڑے گا، نہ عورت کے ساتھ زنا کرنا پڑے گا. میں شراب کا پیالہ اٹھا کے پی لیتا ہوں. یاد رکھنا میرے رسول نے فرمایا شراب ام الخبائث ہے، تمام برائیوں کی جڑ ہے شراب. انسان شراب کے بعد جو گناہ شراب سے پہلے نہیں کرتا ہے، شراب پینے کے بعد وہ گناہ کرتا ہے انسان. اللہ اکبر. اس نے سوچا اب آخر میں کوئی آپشن نہیں ہے. شراب کا پیالہ اٹھا کے اس نے پی لیا. کہا میں 2 گناہ سے بچ جاؤں گا. لیکن شراب کا پیالہ اٹھا کے پینے کے بعد جب نشہ غالب آیا، آپ جانتے ہیں شراب حرام کیوں قرار دی گئی؟ اس لیے کہ شراب کا کام ہے عقل پر پردہ ڈال دینا. صحیح اور غلط کے درمیان تمیز باقی نہیں رہتا ہے. شراب پینے والا یہ شعور کھو دیتا ہے کہ یہ حرام ہے یا حلال ہے، یہ جائز ہے کہ ناجائز ہے. جب عقل پر شراب کا جو ہے نشہ غالب آیا تو اس نے شراب پینے کے بعد اس عورت سے زنا بھی کیا، اس بچے کو قتل بھی کر دیا. آپ اندازہ تو لگائیے جب تک شراب نہیں پی تھی تو ان دونوں کاموں کو کرنے کے لیے راضی نہیں تھا. حرام سمجھ رہا تھا، گناہ سمجھ رہا تھا، جہنم میں جانے کا ذریعہ سمجھ رہا تھا. لیکن شراب پینے کے بعد اب نہ تو زنا برا لگ رہا ہے، شراب پینے کے بعد نہ تو کسی کا قتل برا لگ رہا ہے. اللہ کے رسول نے اسی لیے فرمایا شراب سے بچو، شراب سے، اس لیے کہ جو انسان شراب کا عادی ہو
جاتا ہے، پھر وہ تمام دوسرے گناہ کرنے کا عادی ہو جاتا ہے۔ میں اپنے جوانوں سے کہتا ہوں، جوانوں یہ ارادہ کر کے جانا، اور سرکار سہیل ملت کے ہاتھوں میں جب ہاتھ دو تو یہ عہد کر کے جانا کہ اے مولا علی کے شہزادے، آج تیرے ہاتھ پر ہاتھ دے کر بیعت کر رہے ہیں، اور بیعت اس بات سے بھی کر رہے ہیں جب تک زندہ رہیں گے ہم دنیا میں زمزم تو پیئیں گے مگر شراب کا جام کبھی ہمارے ہاتھوں میں نہیں آئے گا۔ ہم جب تک زندہ رہیں گے اسے حرام سمجھیں گے، حرام کہیں گے، اور ہمیشہ اس سے دوری بنا کے رکھیں گے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شراب اور زنا یہ دو گناہ ایسے ہیں جس قوم میں داخل ہو جائیں وہ قومیں کبھی معزز نہیں بنتی، جس سماج میں داخل ہو جائیں وہ سماج کبھی معزز نہیں بنتے۔ آج آپ دیکھ لیجئے زنا ہمارے یہاں کتنی تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے۔ حضور نے فرمایا آنکھوں کا زنا، کانوں کا زنا، زبان کا زنا، ہاتھوں کا زنا، یہ بیماریاں جس قوم میں داخل ہو جائیں وہ قوم کبھی عزت کی زندگی نہیں گزار سکتی۔ آپ حیران ہو کے پوچھیں گے ہم تو آج تک سمجھتے تھے خالی زنا، آپ کہہ رہے ہیں زبان کا زنا وہ کیا ہے، آنکھوں کا زنا وہ کیا ہے، کانوں کا زنا وہ کیا ہے، ہاتھوں کا زنا کیا ہے؟ اندازہ لگاؤ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے کا مطلب کیا ہے۔ موجودہ دور میں قوم مسلم میں یہ دیکھا جا رہا ہے بیٹی جوان ہوئی، ہم نے سگائی کے نام پر، منگنی کے نام پر 3 سال پہلے اس کا رشتہ لگا دیا، اور شادی ہونی ہے 3 سال کے بعد، اور شادی ہونی ہے 3 سال کے بعد، اور ہو کیا رہا ہے اس سگائی اور منگنی کے بعد اب ہماری بیٹی کے پاس لڑکے کی طرف سے موبائل فون آ گیا، دروازہ کھول دیا گیا، اس کے لیے 3 سال بعد شادی ہونی ہے، رات کے 3 بجے تک ہمارا بیٹا بھی فون پر بات کرتا ہے، رات کے 3 بجے تک ہماری بیٹی بھی فون پر بات کرتی ہے۔ ہم جب یہ موضوع پر بات کرتے ہیں نا ہمارے کتنے جوان اور کتنی ہماری بیٹیاں پیچھے بیٹھ کے مسکرانے لگتی ہیں۔ ارے یہ مسکرانے والی بات نہیں، رونے والی بات ہے۔ اسلام نے اسے زنا کہا ہے۔ جس گھر میں زنا ہو اس میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے، جس گھر میں زنا ہو وہاں رحمتوں کا نزول نہیں ہوتا ہے، جس گھر میں زنا ہوتا ہے وہاں کاروبار ختم ہو جاتے ہیں، جس گھر میں زنا ہوتا ہے ان کی زندگیاں تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ میری مائیں کسی بھی زمانے میں ایسی نہیں تھی، مائیں جب کردار والی تھی تب جا کے بیٹا ٹیپو سلطان پیدا ہوتا تھا، جب مائیں کردار والی تھی تب جا کے بیٹا صلاح الدین ایوبی پیدا ہوتا تھا، جب مائیں کردار والی تھی تب جا کے بیٹا ارطغرل غازی پیدا ہوتا تھا، جب مائیں کردار والی تھی تب جا کے بیٹا عثمان غازی جیسا بہادر پیدا ہوتا تھا۔ آج حالات یہ ہیں، یہ سگائی اور یہ منگنی، علماء اکرام بیٹھے ہوئے ہیں، سرکار سہیل ملت کی موجودگی ہے، ذرا مسئلہ جاننے کی کوشش کیجئے کیا اسلام میں ہے اس چیز کی گنجائش کہ آپ سگائی اور منگنی کریں، اور خاص طور پر وہ سگائی اور منگنی جس میں لڑکے کو لے جایا جاتا ہے اور وہ لڑکا لڑکی کا ہاتھ پکڑ کے اپنے ہاتھ سے رنگ پہناتا ہے۔ شادی نہیں ہوئی ہے، نکاح نہیں ہوا ہے، نکاح نہیں ہوا ہے، وہ کس انداز میں کسی غیر محرم کا ہاتھ پکڑ سکتا ہے؟ بیوی نہیں ہے، شادی نہیں ہوئی، ہاتھ پکڑنے والا رشتہ نہیں ہے ابھی۔ جب تک شادی نہ ہو جائے 2 خاندانوں کا رشتہ تو ہے، مگر لڑکی اور لڑکے کا آپس میں نکاح سے پہلے کوئی رشتہ نہیں ہے۔ نکال دیں یہ غلط فہمی اپنے ذہنوں سے۔ ہم نے کتنی جگہ دیکھا 3 سال تک لڑکی بات کرتی رہی، ماں جانتی ہے کہ میری بیٹی فون پر رات کے 4 بجے تک بات کرتی ہے، اعتراض نہیں ہے ماں کو کہ نہیں صاحب کوئی بات نہیں، شادی ہونی ہے اسی سے، لیکن ہم نے دیکھا شادی کے 1 مہینے پہلے لین دین کے معاملے پر رشتہ ٹوٹ گیا، اور جب رشتہ ٹوٹا اور دشمنی ہوئی تو وہ جس لڑکے سے رات کے 4 بجے تک بات کرتی تھی، جس کو 3 سال کے زمانے میں سارا حال دل سنا دیا، وہی لڑکا بلیک میل کر رہا ہے۔ اب رونے کی نوبت آئی ہے، عزت بچانے کی نوبت آئی ہے۔ میں اپنی بیٹیوں سے کہتا ہوں، اپنی بہنوں سے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں، تم سے زیادہ عزت اس سماج میں کس کی ہے؟ سب سے زیادہ عزت تمہارے پاس ہے، تم ہی تو ہو جن کے دامنوں پہ کبھی ہم سجدے کر لیتے تھے۔ اے میری بیٹیوں، یہ تمہاری پاک دامنی ہے کہ جن کے دامن پہ سجدے کر لے
لے تو اللہ سجدوں کو قبول فرما لیتا ہے. تمہیں اندازہ بھی نہیں، بہن آج ہماری بھی ہے، اور بہن اللہ نے میرے آقا حسین کو بھی عطا فرمائی. مگر حال یہ ہے اے زینب، اے رسول اللہ کی شہزادی، حسین کی بہن زینب جیسی بہن نہ ہوئی ہے، نہ قیامت تک ہو سکتی ہے. آج کہاں ہیں بہنیں، کہاں ہیں بیٹیاں جنہیں اس بات کا احساس نہیں کہ بہنوں کا کردار کیا ہوتا ہے، بیٹیوں کا کردار کیا ہوتا ہے. اے میرے عزیز، برتھ ڈے کے موقع پر اپنی بیٹی کو آئی فون نہیں، ہاتھ میں لا کے قرآن جیسی دولت دینا. آپ کیا سمجھ رہے ہو؟ علماء اکرام آتے ہیں اور آپ سوچتے ہو علماء اکرام جب بھی آتے ہیں بیٹیوں پر پابندی کی بات کرتے ہیں، یہ کیوں ہے؟ کیا ہم بیٹیوں کو کمتر سمجھتے ہیں؟ نہیں مسلمانوں، ہم بیٹیوں کو کمتر نہیں سمجھتے ہیں. ارے ہمارے مذہب سے زیادہ تو کوئی مذہب بیٹی کو عزت دیتا ہی نہیں. جس رسول کا فرمان ہے نا بیٹیوں کے پردے کا، اس رسول کی شان یہ ہے جب خاتون جنت آتی تھی تو میرے نبی ان کے استقبال میں اٹھ کے کھڑے ہو جاتے تھے، اپنی جگہ بٹھاتے تھے، پیشانی چومتے تھے اور اعلان فرماتے فاطمہ تو بدعت منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. اور جب تشریف لے جاتی تو میرے نبی ان کے استقبال میں اٹھ کے کھڑے ہو جاتے. ہے کوئی دنیا کا باپ ایسا؟ اس لیے بزرگوں کی بھی ذمہ داری ہے، آپ کی بھی ذمہ داری ہے اپنے گھر کے ماحول کو اسلامی بنائیے. یہ جو اسلامی ماحول نہیں ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آج زنا عام ہو رہا ہے. کیا کر رہے ہیں ہمارے جوان؟ رات کے 4 بجے تک انٹرنیٹ کا غلط استعمال. آنکھوں کا زنا یہی ہے. ایک شخص نے کہا میں زنا نہیں کرتا ہوں. میں نے کہا ظالم تو زنا کرتا نہیں ہے، آنکھوں سے زنا دیکھتا تو ہے. رات کے 3 بجے تک ہمارے جوان انٹرنیٹ پر عیاشی کر رہے ہیں. آپ کہو گے حضرت یہ تو بالکل ایک دم اچانک والی بات ہوگی، آپ تکا کر رہے ہیں. تکا نہیں ہے، یہ جا کے دیکھو پچھلے سال کا مئی کا اخبار دینک بھاسکر فرسٹ پیج پر ہے. 12 مہینے میں ہمارے 3 کروڑ جوانوں نے رات کے اندھیرے میں انٹرنیٹ پر سیکس کیا ہے. رات کے اندھیرے میں انٹرنیٹ پر گندا مواد، گندی فلمیں دیکھی ہیں. میں کہتا ہوں جوانوں، کیا جوانی ہماری عیاشیوں کے لیے ہے؟ کیا ہماری آنکھیں اسی زنا کے مناظر کو دیکھنے کے لیے ہے؟ نہیں میرے عزیز، اللہ نے ہماری آنکھوں میں نور زنا دیکھنے کے لیے نہیں، گنبد خضرا دیکھنے کے لیے دیا ہے. کسی عاشق نے کہا تھا انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں. جوانی کس کے لیے ہے؟ پوچھو تاج الشریعہ سے تو فرماتے ہیں جوانوں زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے. نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے. آنکھوں کا زنا آج عام ہو گیا. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ جتنے جوان آگے سے لے کے بائیں تک دائیں تک بیٹھے ہوئے سمجھ رہے ہیں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. زبان کا زنا یہی ہے کہ کسی غیر سے بات کی جائے، کانوں کا زنا یہی ہے کہ غیر کی بات سنی جائے، اور ہاتھوں کا زنا یہی ہے جو آج آپ ہاتھوں سے زنا کر رہی ہے. میرے آقا فرماتے ہیں ہاتھوں سے زنا کرنے والے بندے پر اللہ لعنت بھیجتا ہے. غور تو کرو، تم کہہ رہے ہو زندگیاں ویران ہو گئی، تمہاری زندگی میں رونق نہیں ہے، کاروبار فیل ہو گئے. میرے آقا نے ارشاد فرمایا جو انسان زنا کا عادی ہو جاتا ہے اس کی عمر کم کر دی جاتی ہے. جو انسان زنا کا عادی ہو جاتا ہے اس کے چہرے سے نور ختم کر دیا جاتا ہے. جو انسان زنا کا عادی ہوتا ہے اس کی دولت رزق کو تنگ کر دیا جاتا ہے. رزق والے اور رحمت والے فرشتے اس کے گھر میں داخل نہیں ہوتے ہیں. جو انسان زنا کا عادی ہوتا ہے اس کی زندگی تباہ و برباد ہو جاتی ہے. اس لیے جوانوں میں تم سے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں جوانی کو ذرا کنٹرول کر لو. جوانی شراب کے لیے نہیں، جوانی زنا کے لیے نہیں، جوانی گناہ کے لیے نہیں، جوانی عیاشی کے لیے نہیں، جوانی نافرمانی کے لیے نہیں، جوانی ماں باپ کو ستانے کے لیے نہیں. جوانی ہے رسول اللہ کا غلام بن کر دنیا کے سامنے اس بات کا نعرہ لگانے کی جب رسول اللہ کی ناموس پر، حضور کی عزت پر بات آئے تو جوانی اس لیے ہے نکلو میدان میں اور دنیا کے سامنے
ہمت کے ساتھ کہو کہ محمد سے وفا، تو نہ تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر۔ زبانی گناہوں کے لیے نہیں ہے، اپنے گھر میں اسلامی ماحول پیدا کرو، اپنی بیٹی کو دین سکھاؤ۔